اگر آپ اپنے ادارے یا کمپنی کو لانگ ٹرم کے لیے سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں تو ایسے افراد کی تلاش کریں جو آپ کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اپنے ادارے یا کمپنی کو لانگ ٹرم کے لیے سکسیسفل بنانا چاہتے ہیں تو ایسے افراد کی تلاش کریں جو آپ کی طرح یقین رکھتے ہیں۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک انگریز مہمجو ارنسٹ شیکلٹن نے انٹارکٹیکا دریافت کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ رونلڈ ایمرسن جو ناروے سے تعلق ہوتا تھا وہ پہلی مرتبہ ساؤتھ پول تک پہنچا تھا۔ البتہ اس نے ایک مہم چھوڑ دی اور وہ تھی بر اعظم کو زمین کے انتہائی جنوبی سرے سے عبور کرنا۔ اس مہم کا آغاز وڈل سی سے شروع ہونا تھا جو جنوبی امریکہ کی نچلی جانب تھا اور جس کے لیے ساؤتھ پول پر 1700 میل نیوزی لینڈ کے قریب بحر راست تک سفر کیا گیا، اور اس زمانے میں شیکلٹن نے جو خرچے کا اسٹیمیٹ لگایا تھا وہ $2.5 تھا۔ شیکلٹن نے 29 دسمبر سن 1913 کو نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر کو بتایا کہ ساؤتھ پول کو عبور کرنا اب تک کا سب سے بڑا سفر ہے۔ جیسے جیسے دنیا دریافت ہوتی جا رہی ہے نامعلوم مقامات کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ 5 دسمبر سن 1914 کو شیکلٹن اور اس کے 27 ساتھیوں نے وڈل سی سے 350 ٹن وزنی انڈیورنس نامی جہاز میں اپنا سفر کا آغاز کیا جو چند نجی ڈونرز، برطانوی حکومت اور رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کے ڈونیشن سے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی پہلی جنگ عظیم آ پڑی تو مزید ڈونیشن کی کمی پڑ گئی اور یہ عطیات برطانوی اسکول کے بچوں نے دیے تھے۔ انڈیورنس بحری جہاز کا عملہ کبھی بھی براعظم انٹارکٹیکا نہیں پہنچ سکا۔ چند ہی دن بعد جنوبی اٹلانٹک کے جنوبی جارجیا کے جزیرے پر یہ جہاز ایک برفانی گلیشیئر سے جا ٹکرایا اور ساتھ ہی برفانی ہواؤں نے اسے آ لیا۔ برف نے جہاز کو ایسے حصار میں آ لیا جیسے کہ ایک رکن کے قول کے مطابق ٹافی کے اندر بادام کو بند کر دیا گیا۔ شیکلٹن اور اس کے ساتھی عملہ یہاں 10 مہینے تک پسا رہا، یہاں تک کہ جہاز آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا شمال کی جانب بڑھنے لگا، لیکن برف کی دباؤ کی وجہ سے جہاز تباہ ہو گیا۔ 21 نومبر سن 1915 کو جہاز کے عملے نے وڈل سی کے منجمد پانی میں جہاز کو ڈوبتا ہوا دیکھا۔ برف میں پسا ہوا یہ عملہ انڈیورنس جہاز پر موجود لائف بوٹس کی مدد سے ایلیفینٹ آئرلینڈ کے جزیرے تک پہنچ گیا۔ یہاں شیکلٹن نے 5 ساتھیوں کے سوا سب کو چھوڑ دیا اور 800 میل کا خطرناک سفر موجوں پر کیا تاکہ اپنے لیے مدد تلاش کر سکے۔ انڈیورنس بحری جہاز کی کہانی مہم کی وجہ سے تو اتنی بڑی نہیں، البتہ یہ پہلو بہت عام ہے کہ اس دوران ٹیم کا کوئی ممبر ہلاک نہیں ہوا اور نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ بھوک سے اتنے مجبور ہوئے کہ اپنے کسی ساتھی کے لاش سے پیٹ بھرنا پڑے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے اس کام اور مہم کے لیے اچھے افراد چنے تھے۔ جب آپ اپنے ادارے کے لیے ایسے افراد کو منتخب کرتے ہیں جو آپ ہی کی طرح یقین رکھتے ہیں تو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ سوال یہ ہے کہ شیکلٹن کو ایسے کمال کے افراد کہاں سے ملے؟ محض ایک سادہ اشتہار کے ذریعے جو لندن ٹائمز میں شائع کیا گیا تھا۔ ذرا موازنہ کیجئے کہ ہم اپنے ادارے اور کمپنی کے لیے لوگوں کو کیسے ملازمت دیتے ہیں۔ شیکلٹن کی طرح کسی اخبار یا ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اشتہار وغیرہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یہ کام کسی ریکروٹمنٹ کمپنی کے تھرو کرواتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے امپلائیز تلاش کر کے منتخب کرے، لیکن یہ دونوں کام بالکل
بالکل ایک جیسے ہیں. ہم بھی ایڈورٹائزمنٹ میں ایک لمبا فہرست بناتے ہیں کوالیفیکیشنز اور ایکسپیرینس کی, اور پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بیسٹ کینڈیڈیٹس ہم سے رابطہ کریں گے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ اشتہار لکھتے کیسے ہیں, اور ان تمام اشتہارات میں ہم اپنے وٹ بیان ضرور کرتے ہیں لیکن اپنا مقصد اور وائے بیان بالکل نہیں کرتے. مثال کے طور پر جاب کے ایڈورٹائزمنٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ ایگزیکٹو کی ضرورت ہے جس کا کوالیفیکیشن CA ہو اور کم از کم 5 سال کا تجربہ ہو, اور ہمارے اس گروئنگ فاسٹ کمپنی میں آپ کو اچھی تنخواہ اور مراعات ملیں گے. تو اس ایڈورٹائزمنٹ سے اپلیکیشنز کا ایک انبار لگ جاتا ہے, اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا بندہ ہمارے اس کمپنی اور ادارے کے لیے سب سے زیادہ فٹ ہے. لیکن شیکلٹن نے اپنے مہم کے لیے جو اشتہار دیا تھا وہ ان اشتہارات سے بالکل مختلف تھا. اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے, بلکہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے. اس نے یہ نہیں لکھا تھا کہ مجھے ایسے افراد چاہیے جو 5 سالہ تجربہ رکھتا ہو اور بحری جہاز چلانے میں ایکسپرٹ ہو اور وہ آئے ہمارے پاس کپتانی کے لیے, بلکہ شیکلٹن جو اپنے لیے فٹ افراد کو ڈھونڈ رہا تھا وہ اس سے بڑھ کر کچھ اور تھا. وہ ایسے امپلائیز کی تلاش میں تھا جو اس مہم کو سر کر سکے, اور اس لیے اس کا اصل اشتہار کچھ یوں تھا: ضرورت ہے خطرناک سفر کے لیے ایسے مردوں کی, کم تنہا, مسلسل تاریکی, سخت ترین سردی, واپسی کی کوئی ضمانت نہیں, اور کامیابی پر عزت اور انعام ملے گا. اس ایڈورٹائزمنٹ کے نتیجے میں جن افراد نے اپلیکیشن دی تھی تو وہ ایسے افراد تھے جو ناقابل تصہیر مشکلات کو پسند کرتے تھے, اور انہوں نے بخوبی اس اشتہار کو پڑھا, سمجھا اور اس کے بعد جاب کے لیے اپلائی کیا. اور اسی لیے شیکلٹن نے صرف انہی لوگوں کو ملازمت دی جو شیکلٹن کی طرح یقین رکھتے تھے مہم جوئی پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کا یقین ہے وہی یقین آپ کی امپلائی کا بھی ہو تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. اور ان کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ ضرور سخت محنت کریں, بلکہ وہ ہر مشکل میں نئے راستے ڈھونڈیں گے. تمام عظیم لیڈرز میں یہ خوبی یکساں طور پر پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے لیے ایسے افراد تلاش کرنے میں ماہر ہوتے ہیں جو ان کی یقین کی طرح یقین رکھتے ہیں. اور امریکہ میں ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز اس کی ایک بہترین مثال ہے. ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایسے افراد اور امپلائیز کو تلاش کرتے ہیں جو ان کی طرح یقین رکھتے ہیں. آپ صرف مہارتوں کی وجہ سے امپلائی کو نہ رکھیں بلکہ رویوں کی وجہ سے امپلائیز رکھیں, کیونکہ مہارت تو بعد میں سکھایا جا سکتا ہے. یہ بات بہت ہی درست ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ کون سا رویہ. اگر آپ کے امپلائیز کا رویہ ایسا ہے جو آپ کے کمپنی اور ادارے کے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوگا. اور مجھے کمپنی اور اداروں کے بڑوں سے یہ پوچھنا بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ کس قسم کے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں, اور اکثر لوگ جو مجھے سب سے زیادہ جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے ہیں. لیکن آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ایک بندہ انٹرویو کے دوران تو موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ دکھائی دیتا ہے لیکن کام کے لیے نہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ روئی زمین پر ہر ایک بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کے لیے آپ پیشنیٹ ہے تو آپ جس امپلائیز کو لے رہے ہیں وہ بھی اس چیز کے لیے پیشنیٹ ہو. کیوں؟ یہ روایت سے آغاز کرنے کے عمل پر یقین رکھنے والوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور انہی کو سلیکٹ کرتے ہیں جو انہی کی طرح یقین رکھتے ہیں, اور صرف ریزیومے کو دیکھ کر یا ڈریس کی بنیاد پر لوگوں کو سلیکٹ نہیں کرتے, کیونکہ یہ چیزیں کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایپل کمپیوٹر کمپنی کی اچھی انجینئر مائکروسافٹ میں بہترین نتائج نہیں دے سکے گا, اور اسی طرح مائکروسافٹ کے بیسٹ انجینئر ایپل کمپیوٹر کمپنی میں شاید نہ چل سکے, کیونکہ دونوں کمپنیوں کا کلچر, ویژن اور پرپس بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ایسے بندے کو آپ امپلائی رکھیں جو آپ کی یقین کی طرح یقین رکھتا ہو اور آپ کی مقصد کی طرح ایک مقصد رکھتا ہو اور اس کے حصول کے لیے وہ بالکل موٹیویٹڈ اور پرجوش ہو.
تو تب جا کر وہ آپ کی کمپنی اور ادارے میں سب سے زیادہ فٹ آدمی ہوگا. اور ایک بار جب آپ ایسے امپلائیز کو لیں گے تو پھر ان کی مہارتیں دن بدن بڑھتی جائے گی اور ہر مشکل میں اپنے لیے یہی امپلائیز خود راستہ ڈھونڈ نکالیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ساؤتھ ویسٹ ایئر لائنز کمپنی کو کئی سالوں تک کمپلینٹ آفس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ ان کی لی گئی امپلائیز خود ہر مشکل میں سے ڈیفرنٹ ڈائمینشن سے سوچتے تھے اور دیکھتے تھے اور ہر پرابلم کے لیے نئے راستے نکالتے تھے. تو ایک سائڈ پہ انہوں نے کلائنٹس اور کسٹمرز کو مطمئن کر کے رکھا تھا، تو دوسری طرف کمپنی کو دن بدن وہ ترقی دینے کے لیے کوشاں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو ویژن، پرپز اور مقصد ہے تو اس کی طرح افراد اور امپلائیز کو ڈھونڈو، تب جا کے آپ اپنے ادارے کو لانگ ٹرم سکسیسفل بنا سکتے ہیں. اور پھر وہ افراد آپ کے لیے ایک ایسا نظام بنائے اور سسٹم بنائے جس کے ذریعے آپ مزید ایسے افراد کو ڈھونڈ سکیں اور ان کو امپلائی کر سکیں. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے امپلائیز نہ موٹیویٹڈ ہوں گے، نہ انسپائر ہوں گے، اور وہ آپ کے کمپنی اور ادارے میں بیٹھے ہوں گے اور کسی دوسری جگہ اچھی نوکری کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں ہوں گے. تو ایک سائڈ پہ شاید ان کو دوسری جگہ اچھی نوکری بھی نہ ملے اور آپ کی کمپنی اور ادارہ بھی صحیح طریقے سے پروگرس نہیں کر پائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے امپلائیز صبح کمپنی اور ادارے کو آتے وقت موٹیویٹڈ اور پرجوش بالکل نہیں ہوں گے اور واپس گھر جاتے وقت مطمئن بھی نہیں ہوں گے اور آئے روز سیلریز، بینیفٹس، بونس کے بارے میں شکایات کرتے رہیں گے. تو امپلائیز بھی تنگ اور امپلائی بھی تنگ اور زندگی بھی بہت عجیب قسم کی گزر رہی ہوگی. تھینک یو فار واچنگ.